مسکراتی صبح میں خوش آمدید ناظرین، میں آپ کا میزبان شبیر میمن. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب، جو مذہبی اسکالر بھی ہیں اور ڈائریکٹر ہیں رحمانی مسجد اسلامک کمپلیکس کے. ناظرین، ہم اپنے پروگرام میں ایسے مفتانی کرام کو بٹھاتے ہیں جو آپ کو صحیح سوالات کے صحیح جواب دے سکیں اور جن کی نالج ہو اور جن کی معلومات ہو. ناظرین، آپ اس وقت اگر چینل پہ بیٹھے ہیں تو بالکل چینل چینج نہ کیجیے گا، کیونکہ یہ معلومات آپ کی زندگی، دنیاوی زندگی اور آخرت میں آپ کے بہت کام آ سکتی ہے. یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب لوگ جو ہے معلومات نہیں ہوتی اور غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس غلطیوں کے بعد پھر پچھتاوا ہوتا ہے اور پھر کوئی راستہ دکھتا نہیں ہے. طلاق کے موضوع پہ بات ہو رہی تھی، مفتی صاحب سے ہم بات کر رہے تھے طلاق کے حوالے سے، ہم نے حلالے کے حوالے سے بھی بات کی، اور اس وقت جو ہم سوال کر رہے ہیں مفتی صاحب سے وہ یہ ہے کہ بسا اوقات خواتین طلاق لینے کے بعد عدت پوری نہیں کرتی اور نکاح کی طرف جاتی ہیں. اس کے بارے میں مفتی صاحب کیا کہتے ہیں؟ جی مفتی صاحب. جی، عدت کے دوران تو نکاح کرنا کسی طور پر بھی حلال اور جائز نہیں ہے، اور اس کے اندر تو کلیئر کٹ قرآن مجید نے نص وارد فرما دی ہے کہ جب تک عورت کی عدت پوری نہ ہو جائے وہ اس وقت تک دوسرا نکاح نہیں کر سکتی. اور عدت کتنی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، اس کے اندر تھوڑی تفصیل ہے. ایک ہے کہ کسی کا شوہر فوت ہو گیا، وہ بیوہ کہلائے گی. بیوہ کی عدت کو فکس کر دیا ہے 4 ماہ اور 10 دن کے اندر، تو یہ اس کی عدت ہوگی. اور مطلقہ کی جو عدت ہے جسے طلاق دی گئی، اس مطلقہ کی اگر رخصتی ہوئی تھی، مرد اور عورت کے درمیان رخصتی ہو گئی، خلوت صحیحہ ہو گئی، ان کے درمیان حقوق زوجیت کی ادائیگی ہو گئی، یعنی رخصتی ہو گئی، تو پھر اس نے طلاق دی ہے، تو پھر اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ عورت کے جو خاص ایام ہوتے ہیں ہر مہینے کے، وہ 3 بار گزریں تو اس کی عدت پوری ہوتی ہے. اس سے پہلے وہ عدت میں ہوتی ہے. اور اگر بعض اوقات کسی جسمانی وجہ سے کوئی تکلیف ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے اور ریگولیرٹی نہیں ہوتی، خاص ایام میں نہ ہو یا نہ ہوں، تو پھر اس میں 3 ماہ مقرر کر دیے گئے ہیں. اور اگر رخصتی نہیں ہوئی، نکاح ہوا مگر رخصتی نہیں ہوئی، تو اس صورت میں کوئی عدت نہیں ہوتی، لہٰذا وہ عورت فوری طور پر دوسرا نکاح بھی کر سکتی ہے. لیکن بیوہ وہ بھی فوری طور پر دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، اور مطلقہ جس کو حقوق زوجیت کی ادائیگی جس کی ہو گئی یا خلوت صحیحہ ہو گئی شرعی معنی کے اندر، تو پھر وہ بھی فوری طور پر نکاح نہیں کر سکتی. اس کے لیے وہ قطعاً جائز نہیں ہے، وہ ناجائز اور حرام ہے. اور اگر کسی نے ایسا کیا، یعنی انہیں معلوم تھا کہ عدت کے دوران نکاح کرنا حلال نہیں ہے، اور پھر کسی نے یہ جان کر نکاح پڑھا دیا، کسی نے یہ جانتے ہوئے ایجاب اور قبول کر لیا، یا اس اگلے مرد نے کر لیا، یہ کر لیا، تو یہ کفر تک پہنچانے والی بات ہے. اس سے کفر ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک ہے کسی حرام کام کا ارتکاب کر لینا، اس کو تو فاسق کہتے ہیں، لیکن کسی حرام شے کو حلال سمجھ لینا، یہ اعتقادی طور پر اس حکم کا انکار ہو جاتا ہے. لہٰذا یہ صورتحال کفر تک پہنچا دیتی ہے. تو یہ بہت اہم اور حساس میٹر ہے. اس میں اس لیے یہی تو وجہ ہے کہ عدت کے دوران اللہ تعالیٰ نے مرد کے اوپر عورت کا نان نفقہ رکھا ہے. یعنی بے شک مرد نے طلاق دے دی، عورت اسی گھر میں رہے، شریعت کا یہی حکم ہے کہ اسی گھر کے اندر وہ رہے، لیکن اگر اس گھر میں اس کا رہنا کسی اعتبار سے اس کے لیے رسک کا باعث ہے، تھریٹ ہے اس کی لائف کے لیے، یا مشکلات ہیں، یا سودا سلف لانے والا کوئی نہیں، ضروریات زندگی میں ساتھ کھڑا ہونے والا کوئی نہیں، کوئی مسئلہ ہے، جھگڑا ہے، تنازع ہے، تو وہ اپنے ماں باپ کے پاس یا اپنے محرم رشتوں کے پاس وہ جا کر ٹھہر سکتی ہے. لیکن عدت کے دوران کا جو نان نفقہ ہے، ساری ضروریات روٹین کے مطابق وہ مرد کے اوپر ڈیو ہیں، حتیٰ کہ عورت اس کا کورٹ کے ذریعے سے کلیم کر سکتی ہے، اور مرد پابند ہے کہ وہ اس کو پے کرے، اس کو ادا کرے. یہ قرآن مجید کا حکم ہے. اس لیے وہ کوئی اور نکاح نہیں کر سکتی. تو جب اسے دوسرے نکاح سے روک رکھا ہے
تو اس کی تمام ضروریات کی کفالت کا بھی انتظام فرما رکھا ہے، اس لیے یہ نہیں ہو سکتا عدت کے دوران کسی طور پر پہلا جو نکاح جو مرد جس نے طلاق دی ہے وہ پابند رہے گا اس کو سارا نان نفقہ دینے کا جب تک اس کی عدت پوری جب تک عدت ہے۔ اور ایک اور بات عدت کے ضمن میں رہ گئی کہ عورت اگر پریگننٹ ہے اور پریگننسی کے دوران کسی مرد نے اسے طلاق دے دی ہے، اگرچہ ایسا طلاق دینا جائز نہیں تھا، اس کو طلاق بدعت کہتے ہیں، لیکن اگر کسی نے ایسی کنڈیشن میں بھی طلاق دے دی ہے اور اس نے شریعت کی ان تمام تعلیمات کو، ریکمنڈیشنز کو اس نے نل اینڈ وائڈ کر دیا ہے، اس کی وائلیشن کر دی ہے، تو وہ گناہگار تو ہوگا لیکن طلاق ہو جائے گی۔ اس کی اب عدت ڈیفرنٹ ہو جائے گی، اس کی عدت ہو جائے گی بچے کی ڈیلیوری، بچے کی پیدائش، چاہے وہ 1 دن بعد ہو جائے، چاہے اس میں کچھ مہینے باقی ہوں، جتنا ٹائم پیریڈ بھی ہوگا، کم ہو یا زیادہ ہو، لیکن جو بیبی کی برتھ ہے وہ اب جا کر اس کی عدت کو ختم کرے گی، وہاں تک جا کر اس کی عدت کی تکمیل ہوگی، تو وہ عدت ہو جائے گی۔ لہٰذا وہ جتنا ڈیوریشن ہوگی مرد کے ذمہ ہوگا، مرد کے ذمہ ہوگا کہ اس کے اخراجات کی کفالت کرے، تمام چیزیں جو وہ شریعت نے اس کے اوپر لازم کی ہیں وہ اس کی ادائیگی کرتا رہے گا۔ تو عدت کے حوالے سے تو یہ احکام ہیں۔ پھر عدت کے حوالے سے کچھ اور بھی ہم غلط فہمیوں کا شکار ہیں کہ عدت میں عورت کے اوپر پابندیاں کیا کیا ہوتی ہیں، وہ کیا کیا کر سکتی ہے اور کیا کیا نہیں کر سکتی ہے۔ اس میں دیکھیں، دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، حتیٰ کہ نکاح کے بارے میں، شادی کے بارے میں کسی سے نیگوشیٹ نہ کرے، بات چیت نہ چلائے، کسی سے میل ملاقات نہ کرے۔ اسی وجہ سے بیوہ کو بھی بناؤ سنگھار منع ہے، اور مطلقہ جو عدت کے اندر ہے اس کو بھی نامحرم لوگوں کے ساتھ اس سلسلے میں ملنا جلنا منع ہے، لہٰذا وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ لیکن بیمار ہے، ہاسپٹل جانا ہے، علاج ہے، صحت کی ضرورت ہے، گھر سے باہر نکل سکتی ہے۔ یہ ہمارے ہاں غلط کانسیپٹ ہے کہ وہ گھر سے ہی نہیں نکل سکتی، یہ غلط بات ہے۔ ضرورت جب پیش آ وہ جائے ایک گی، کمرے میں اس کو بند رکھ دیتے ہیں، ہاں نہیں، یہ اور بھی وہ نہیں 4.5 مہینے وہیں گزارتی ہے، نہیں، یہ بھی نہیں ہے۔ مطلب یعنی ضرورت جسمانی پیش آ جائے گی تب بھی وہ گھر سے باہر جا سکتی ہے، ضرورت شرعی پیدا ہو جائے گی تب بھی وہ گھر سے باہر جا سکتی ہے۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، اگر ہم یورپ کی بات کریں، باہر کی بات کریں، ویسٹرن ورلڈ کی، کہ وہاں عورت جاب کرتی ہے، اب جاب کرتی ہے تو وہ اس کا اپنا روزگار ہے، بچوں کا روزگار ہے، اب وہ اسے چھوڑ نہیں سکتی۔ اگر وہ اسے چھوڑ دے گی تو اسے دوسری جاب نہیں ملے گی، دوسری جاب ڈھونڈنے میں اسے بہت ساری مشکلات ہوں گی۔ لہٰذا اگر وہ سمجھتی ہے کہ جاب سے چھٹی مل سکتی ہے تو چھٹی لے، اگر چھٹی نہیں مل سکتی، جاب کا رسک ہے، جاب چلی گئی تو رزق حلال کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا، مشکلات کا شکار ہو جائے گی، تو وہ ایون اپنی جاب بھی کنٹینیو کر سکتی ہے، تاکہ وہ جو اس کی بنیادی ضرورت ہے اس سے شریعت نے اسے نہیں روکا ہے۔ ایسے ہی بعض اوقات سائیکولوجیکل ایشوز ہو جاتے ہیں، کسی ایک جگہ بیٹھے رہنے سے ڈپریشن ہو جاتا ہے، چونکہ ایک رشتہ ٹوٹ جائے تو معمولی نہیں ہوتا، چاہے وہ شوہر کے وفات کی صورت میں ہو یا طلاق کی صورت میں ہو، ڈپریشن ہو سکتا ہے، ایسے مسائل ہو سکتے ہیں۔ اس کو اگر اس سے نکالنے کے لیے تھوڑا فریش ایئر میں لے کے جاتا ہے، اس کے ساتھ کوئی محرم رشتہ چلا جاتا ہے، کوئی مت جاتا ہے، بھائی ہے، والد ہے، کوئی رشتہ ایسا مرد ہے جو محرم رشتوں میں آتا ہے، وہ اسے جا سکتے ہیں، تو یہ بھی اس کے لیے جائز ہے۔ ایک کمرے میں بند رہنا یہ شریعت کی پابندی نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ایک اور بھی ہمارے معاشرتی توہمات میں سے ایک چیز یہ بھی ہے، بعض عورتیں یہ سننے کو ملتا ہے، جی وہ طلاق تو ہو گئی لیکن میں نے ابھی عدت شروع نہیں کی، میں عدت شروع کروں گی، یا وہ تم ابھی بعد میں عدت شروع کرنا، یا کسی کا خاوند فوت ہو گیا، اچھا ابھی تو ہم یہاں ہیں، یہ فلانا کام ہے، یہ کر لیں، بعد میں عدت شروع کر لینا۔ یہ ایسا نہیں ہوتا، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا کہ ہم اسے کب شروع کریں، یہ تو شروع ہو یہ شروع ہو جاتی ہے۔ شوہر فوت ہوا، شروع ہو گئی، طلاق ہوئی، اسی لمحے سے عدت شروع ہو گئی، لہٰذا وہ آٹومیٹک ہے، اسے یہ نہیں کہ ہمارے شروع کرنے سے شروع ہوگی، وہ خود بخود شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس کی پابندیاں ہمارے اوپر لاگو ہو جاتی ہیں، خواتین کے اوپر لاگو ہو جاتی ہیں، ان پابندیوں کو پھر کیس ٹو کیس دیکھا جائے گا، کہاں شرعی عذر ہے، کہاں ضرورت اور حاجت ہے، کہاں اس کے لیے فلیکسیبلٹی ہے، ان چیزوں کو دیکھ کر پھر وہ عدت کے احکام۔ تو اس میں بھی جب کسی کو ضرورت پیش آئے تو خود سٹڈی کریں، مطالعہ کریں، دین کے بارے میں اویئرنیس ہونی چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے، باوجود نہیں کر سکے،
تو کم سے کم کسی عالم دین سے اس کا استفسار کریں تاکہ کچھ ایسا نہ کر بیٹھیں جو دین کے خلاف ہو۔ بالکل بالکل، ماشاءاللہ بہت ہی اچھا مفتی صاحب نے جواب دیا عدت کے حوالے سے، اور جو ہمارے معاشرے میں اس وقت عدت کے حوالے سے جو باتیں مشہور ہیں، ناظرین جو باتیں معاشرتی ہوتی ہیں وہ صرف معاشرتی ہوتی ہیں، اسلامی نہیں ہوتی۔ جب بھی کوئی مسائل آپ کو درپیش ہو تو معاشرے کے لوگوں سے آپ اس کا جواب نہ لیں، بلکہ ہمارے ملک کے اندر مفتیان کرام موجود ہیں، دارالافتاء ہیں، ان سے جا کے بات کریں اور ان مسائل کے بارے میں معلومات کریں۔ مفتی صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ عدت کے حوالے سے بات کی۔ ہمارے ساتھ عمار بابا صاحب موجود ہیں، ان سے ہم ایک نعت سنیں گے۔ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت آواز ہے اور بڑے اچھے کلام یہ پڑھتے ہیں۔ جی عمار بابا صاحب، یہ ایک کلام ہے جو ممتاز ثنا رفیہ ملا کے زور قلم کا نتیجہ ہے، جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ روشن ہے میرے دل میں، روشن ہے میرے دل میں محبت رسول کی، مجھ کو نصیب ہوگی زیارت رسول کی۔ قرآن کی زبان پہ ہے مدحت رسول کی، ہے باعث نجات اطاعت رسول کی، ہے باعث نجات اطاعت رسول کی، مجھ کو نصیب ہوگی۔ دستور زندگی ہے شریعت رسول کی، انسانیت نواز ہے سیرت رسول کی، انسانیت نواز ہے سیرت رسول کی۔ محسوس میرا وظیفہ اس میں رسالت ماب ہے، محسوس کی ہے میں نے نکہت رسول کی، محسوس میں نے کی ہے نکہت رسول کی۔ اسراء کی رات سارے نبی مقتدی ہوئے، ان سب نے قبول امامت رسول کی، ان سب نے کی قبول امامت رسول کی۔ کشکول آرزو بھرے خیر الانام نے، مشہور دو جہاں ہے سخاوت رسول کی، مجھ کو کسی نے اپنے لیے وقف کر لیا، مجھ کو کسی نے اپنے لیے وقف کر لیا،
حکومت رسول کی رفیع خوش بیاں گے ثنا خوان مصطفیٰ حاصل اسے بھی ہوگی شفاعت رسول کی مجھ کو نصیب ہوگی زیارت رسول کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آپ نے نعت پیش کی۔ اماں بابا بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ اس پروگرام میں آنے کا، اور ہم آپ کو پھر اس پروگرام میں دوبارہ بلائیں گے اور آپ کی خوبصورت آواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی وسلم سنیں گے۔ ناظرین ایک بریک کی طرف جاتے ہیں اور ہمارے ساتھ مفتی صاحب موجود ہیں، اور کہیں نہیں جائیے گا۔ بریک کے بعد آپ جو ہم سوالات کر رہے ہیں طلاق کے حوالے سے، حلالے کے حوالے سے، عدت کے حوالے سے، اس کے بارے میں آپ کو ہم معلومات دیں گے۔ اور آپ اگر اس پروگرام میں ابھی شامل ہوئے ہیں تو اس پروگرام کو جمعے کی شام کو یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوتا ہے، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو ہماری مل سکے۔ ناظرین بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کے بعد پھر ہم علامہ صاحب سے مزید سوالات کریں گے۔ مسکراتی صبح میں خوش آمدید ناظرین، میں آپ کا میزبان شبیر میمن۔ ہمیں ابھی ایک نعت خوان نے جوائن کیا ہے جو ہے عمران میمن صاحب، جو حیدرآباد سے تشریف لائے ہیں۔ ہم ان کو اس پروگرام میں آنے کی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی مفتی صاحب سے کہ جو لوگ 3 طلاق دے دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ ایک اندھیری گلی میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر ان کے سمجھ نہیں آتا کہ کیا کیا جائے، مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آخر ایسے حالات ہو جائیں، ایسے معاملات ہو جائیں کہ جب طلاق دینی پڑ جائے تو شریعت اس کے بارے میں کیا حکم دیتی ہے اور کیا اس کا طریقہ کار ہے؟ جی مفتی صاحب۔ جی بہت شکریہ۔ اس حوالے سے ہم کافی ساری باتیں الحمدللہ کر چکے ہیں اور یہ ہم سب کی تعلیم و تربیت کے لیے ضروری ہے۔ دیکھیے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو ہمارے لیے حلال اور جائز قرار دیا ہے ان حلال اور جائز کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ تو اللہ رب العزت کو یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی مرد کوئی عورت اب ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کر لیں، لیکن اگر حالات ایسے بن جائیں کہ وہ جو اس رشتے کا اصل مقصد تھا مودت، محبت، تسکین قلب، ایک دوسرے کی سیٹسفیکشن، ایک دوسرے کے ساتھ عزت احترام کے ساتھ مددگار ہونا اور اس زندگی کی گاڑی کو چلانے کے لیے ایک دوسرے کا دست و بازو ہونا، اگر اس میں دراڑیں پڑ گئیں، وہ ممکن نہیں رہا، وہ اب مشکل ہو گیا ہے اور بوجھ بن گیا ہے، تو پھر شریعت نے اجازت دی اس رشتے کو توڑنے کی۔ اب وہ جو توڑنے کی اجازت دی ہے وہ مرد کے پاس بھی رائٹ ہے، وہ عورت کے پاس بھی ہے۔ عورت کے پاس خلا کی صورت میں ہے، مرد کے پاس طلاق کی صورت میں ہے۔ لیکن جو طلاق ہے اپنے طریقہ کے اعتبار سے طلاق کی 3 قسمیں ہیں فقہ کے اندر۔ یا تو طلاق دے جب دینا چاہے، طلاق دینا چاہتا ہے، طلاق احسن، پھر ہے طلاق حسن، پھر ہے طلاق بدعت۔ طلاق احسن یہ ہے کہ دی بیسٹ وے، اگرچہ خود طلاق ہی اٹ سیلف اچھی چیز نہیں ہے، لیکن جہاں ایسی ضرورت پیش آ گئی ہے تو اس کا بیسٹ وے کیا ہے؟ بیسٹ وے یہ ہے کہ وہ نہ 3 طلاقیں دے نہ 2 طلاقیں دے، وہ صرف 1 طلاق دے، اور 1 طلاق دینے کے بعد پھر دوسری اور تیسری طلاق کی طرف سوچے بھی نہیں۔ 1 طلاق دے، اس کے بعد عورت اپنی عدت کو پورا کرے، عدت کے جو شرعی احکام ہیں مرد اپنی ان ضرورتوں کو پورا کرے، ان کفالت کرے ساری، اور عدت کے گزرنے کے بعد ان کے درمیان رشتہ ختم ہو گیا، نکاح ختم ہو گیا، عورت آزاد ہے، وہ جہاں چاہے نکاح کر لے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، یہ جو ہم اپنے آپ کو بند گلی میں جا کے کھڑا کرتے ہیں معاشرے کے اندر، بعض لوگ یہ انہوں نے بند گلی میں اپنے آپ کو کھڑا کیا ہے اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنی لا علمی کی وجہ سے۔ اویئرنس نہیں ہے، دین کی تعلیم نہیں ہے، اور قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو پڑھا نہیں ہے، یا بند گلی میں کھڑے ہیں اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے، یا بند گلی میں جا کے کھڑے ہیں اپنے ضد کی وجہ سے۔
یا بند گلی میں کھڑے ہیں اپنے ناجائز غصے کی وجہ سے، شریعت کی وجہ سے نہیں۔ شریعت نے انہیں کہا کہ اگر کہیں ایسی نوبت آ گئی اونلی ون ٹائم، ایک طلاق دو، اور ایک طلاق دینے کے بعد آپ اپنے حال پہ، وہ اپنے حال پہ عدت گزار کے وہ جہاں مرضی نکاح کرے، آپ بھی آزاد وہ بھی آزاد۔ لیکن سائیکولوجیکلی یہ ہوتا ہے کہ وہ جو شوہر صاحب ہیں جو اس وقت غصے کے عالم میں لال پیلے ہوئے ہیں، اس کو کچھ تھریٹ ہوتا ہے کہ یہ اب میں نے اس بیوی کے ساتھ کبھی کسی صورت نہیں رہنا، اور اگر میں نے ایک طلاق دی تو کوئی نہ کوئی مجھے کنونس کر کے پھر رجوع کروا دے گا، کوئی نہ کوئی کنونس کر کے میری تجدید نکاح کروا دے گا، لہٰذا میں سارے رستے ہی بند کر دوں۔ تو جب اس نے سارے رستے بند کرنے کے لیے خود ہی سٹیپ فارورڈ ہوا، خود ہی اس نے اقدام کیا، تو اب اس کا شکوہ کسی اور پہ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ نہ اس کا شکوہ فقہ پہ آئے گا، نہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو آ ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا بند گلی میں کھڑا کیا اس نے اپنے آپ کو خود۔ تو شریعت کہتی ہے ایک طلاق دیں، یہ بیسٹ وے ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی 3 ہی دینا چاہتا ہے تو شریعت نے کہا کہ پھر وہ ایک طلاق دے 1 مہینے میں، اور وہ بھی عورت کے ایام خاص نہ ہوں، طہارت کے ایام ہوں، پاکیزگی کے ایام ہوں، ان میں دے، اور ان میں دے جس میں پھر اس نے اس کے ساتھ حقوق زوجیت کی ادائیگی نہ کی ہو، جسمانی حقوق کی ادائیگی نہ کی ہو، یعنی ان کے درمیان ڈسٹینس انشور ہو جائے کہ یہ ایک دوسرے سے انٹرسٹ ان کا ختم ہو گیا ہے، فاصلہ ہے، درمیان میں بیزاری ہے، تو وہ انشور ہو جائے، تو لہٰذا وہاں دے طلاق، پھر اس کے بعد ویٹ کرے 1 مہینہ گزرنے کے بعد، پھر اسی طرح طہارت کے ایام میں پھر طلاق دے، پھر 1 مہینہ ویٹ کرے، پھر تیسری طلاق دے، اور وہ جب تیسرے ایام خاص عورت کے گزریں گے تو اس کے گزرتے ہی ادھر 3 طلاقیں پوری ہو گئیں، ادھر عدت پوری ہو گئی، اور معاملہ ختم ہو گیا، اور یوں 3 طلاقیں ہو گئیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی اس راستے کو ایڈاپٹ نہیں کرتا اور وہ طلاق دیتا ہے ان طریقوں سے ہٹ کر، اسے ہم کہیں گے طلاق بدعت۔ وہ اس نے غلط طریقے سے طلاق دی، شریعت کی وائلیشن کر کے اس نے طلاق دی۔ اب طلاق بدعت کی مختلف صورتیں ہیں، مثلا ایٹ اے ٹائم 3 طلاقیں دینا، یہ بھی بدعت ہے۔ عورت پریگنینسی کے اندر ہے اور پھر طلاق دے دینا، یہ بھی بدعت ہے، لیکن اگر دے گا تو ہو جائے گی۔ اسی طرح عورت اپنے مخصوص ایام میں ہے اور اس میں ویسے ہی مرد اور عورت کے درمیان وہ انٹرسٹ نہیں ہوتا، لہٰذا اگر اس میں ان دنوں میں طلاق دیتا ہے وہ عورت کے لیے اذیت کا باعث ہے، اور یہ اس نے طلاق دی، یہ بھی بدعت ہے۔ لہٰذا اور اگر ایسے طہر میں طلاق دی جس میں وہ ایک دوسرے سے مل چکے تھے، ایسے پھر طلاق دی تو چونکہ پھر پریگننسی ہو سکتی ہے، اس کا امکان ہو جاتا ہے، لہٰذا اس اعتبار سے ان صورتوں کو طلاق بدعت کہا گیا ہے۔ اب کوئی آدمی اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے، اپنی ذمہ داری کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے، اور کھڑے کھڑے کوئی ایسا وے آؤٹ کر لیتا ہے کہ طلاق بدعت دیتا ہے، تو طلاق بدعت اسلام کے مطابق گناہ ہے۔ وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہوا، لیکن طلاق ہو جائے گی۔ اب جو طلاق ہو گئی گناہ کے ساتھ ہو گئی، اسلامی ریاست اس کو روک سکتی ہے، وہ یوں کہ اس کے لیے لیجسلیشن کی جائے گی۔ اگر فرض کریں ہم اپنے معاشرے کو لے لیں، اگر یہ ہو جائے کہ جو آدمی 3 طلاقیں ایک ساتھ دے گا اس کو 5 لاکھ روپے فائن بھی پے کرنا پڑے گا عورت کو، یا اسے 2 مہینے 3 مہینے یا 6 مہینے کی جیل ہوگی، تو مجھے بتائیں اگر اس طرح کی لیجسلیشن ہو جائے کسی ریاست کے اندر تو یہ میسج کتنا لاؤڈ اینڈ کلیئر چلا جاتا ہے ہر آدمی کو کہ 3 اکٹھے نہیں دینی، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا اسلام نے اسلام نے جن چیزوں کو ناپسند کیا، انہیں گناہ قرار دیا، اسے بدعت قرار دیا، اس کی روک تھام ریاست کے ذریعے، قانون کے ذریعے، آئین کے ذریعے کرنا، یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ اپنا فریضہ ادا کرے تو یہ جو بند گلی میں کوئی جا کے کھڑا ہو جاتا ہے اس کی روک تھام کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا آئلی قوانین کے اندر ایسی تبدیلیوں کی ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں کہ جس سے طلاق بدعت کے اوپر کوئی نہ کوئی تعزیر مقرر کرے، اور وہ اسلامی ریاست کا ثوابدیدی اختیار ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کہ بھی کسی بھی بدعت کے امر کو روکنے کے لیے وہ جو مناسب سمجھے وہ تجویز کرے۔ تو ہمارے ادارے ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل ہے، وفاقی شرعی عدالت ہے، اور قانون ساز ادارے ہیں، وہ اس ساری سچویشن کے مطابق جو مناسب سمجھیں وہ تعزیر رکھیں۔ تو پھر کوئی آدمی نہ 3 طلاقیں دے گا،
نہ وہ ایام خاص میں طلاق دے گا، نہ وہ پریگننسی میں طلاق دے گا، تو بدعت کے طریقے جتنے ہیں طلاق کے وہ سے رک جائے گا، تو وہ گناہ سے بچ گیا، دوسری طرف بندگلی میں جانے سے بچ گئے۔ تو اس لیے اسلام محض فرد کا مذہب نہیں، یہ ریاست کا مذہب ہے۔ جب تک ایک فرد اور ریاست مل کر نہیں چلتے تو تب تک اسلام کی مکمل تصویر نہیں آتی۔ بالکل، اور اسلامی ریاست ہونا بھی ضروری ہے جی، کیونکہ بسا اوقات جو ہے لوگ جو ہے ان معاملات کے لیے کورٹ میں بڑے وقت لگ جاتے ہیں، بہت ٹائم لگ جاتا ہے۔ اسلامی اگر شرعی ریاست ہو تو پھر یہ چیزیں اتنی نہ ہوں، کیونکہ اسلامی قوانین بھی ہمارے یہاں پر ہیں، لیکن یہ ہے کہ لوگ اسلامی قوانین کی طرف کم جاتے ہیں۔ اکثر اوقات جو ہے وہ نارملی کورٹوں میں گھومتے رہتے ہیں اور بڑے جی ہاں، اگر آئین ہے، کتابوں میں ہے، عمل درآمد میں نہیں ہے، اسلامی قانون بھی ہے، جو لوگ پھر اس کی طرف جاتے ہیں تو یہ مسائل جلد سے جلد حل ہوتے ہیں۔ رحمانیہ مسجد جو ہے وہ طارق روڈ کی ایک مشہور مسجد ہے ماشاءاللہ، وہاں پر ایجوکیشن کا آپ نے یہ اسلامک ایجوکیشن کا سلسلہ شروع کیا ہے الحمدللہ۔ وہاں پر دارالافتاء بھی ہے، اور جو ہے وہاں پر آپ کے پاس کچھ چند ایسے جو ہے لوگ آتے ہوں گے کہ جن کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں اور طلاق کے حوالے سے ڈیفینیٹلی۔ کتنے لوگ ہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نے 1 دیے یا 2 دیے؟ کیا اس وقت ریشو آتا ہے آپ کے پاس لوگوں کا؟ دیکھیں، جو اس کو کہیں کہ 80-90% تو تقریباً 3 طلاقوں کا کیس ہی آتا ہے، ٹھیک ہے، 20% آپ کہہ لیں 1 طلاق یا 2 طلاقوں کا کیس آتا ہے، اور یہ بھی جو 80-90% 3 طلاقوں کے کیسز آتے ہیں یا کسی بھی دارالافتاء میں رپورٹ ہوتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، وہ بھی وہاں پر ایک دوسرے سے الگ ہونے کا کوئی پس منظر نہیں چل رہا ہوتا، یکدم کوئی بس فلیش ہوا اور طلاق دے دی۔ یہ جو یکدم فلیش ہوا اور طلاق دے دی نا، بے شک طلاق تو ہو جائے گی، لیکن وہ طلاق نہیں جو نیچرل کیا ہے۔ نیچرل یہ ہے کہ آپ 6 مہینے سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم اکٹھے نہیں چل پا رہے، آپ سال سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا اکٹھے چلنا مشکل ہے، ہمارا مزاج نہیں ملتا، خیالات نہیں ملتے، ضروریات نہیں ملتی، وہ ایک انٹینشن چلی آ رہی ہوتی ہے۔ وہ انٹینشن کے نتیجے میں جب کبھی طلاق ہوتی ہے، وہ طلاق کم و بیش سوچ سمجھ کے کوئی دیتا ہے، 1 دے گا، 2 دے گا، 3 دے گا، اویئرنیس ہوگی تو 1 دے گا، لیکن یہ جو فلیش ہوتا ہے نا، یہ اس فلیش ہونے نے بہت سارے کام ہمارے بگاڑ دیے ہیں۔ یکدم غصہ آ گیا، اچھا کبھی بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ یہ انیشیٹو عورت کی طرف سے آ جاتے ہیں، وہ خود اصرار کر رہی ہوتی ہے مجھے 2 طلاق، مجھے 2 طلاق، مجھے طلاق دو، میں نے تمہارے ساتھ نہیں رہنا۔ اب وہ بھی بیزار ہے، کسی وقت ضبط کا بندھن ٹوٹ جائے گا، وہ 2 لفظ بول دے گا، 3 بول دے گا تو ختم ہو جائے گی بات۔ تو لہٰذا عورت کو اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ مرد کو اریٹیٹ نہ کرے، اور کوئی میٹر ہو گیا ہے اسے جس وقت آپ ٹھنڈے ہوں اس وقت بیٹھ کے سالو کریں، اس وقت بیٹھ کے اپنے میں ایک دوسرے کے ساتھ نیگوشیٹ کریں۔ ہمارا پرابلم کیا ہے، جب ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے تو جھگڑے میں ہمیں ایک دوسرے کی ساری خامیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور جب ہم صلح کر لیتے ہیں تو صلح کرنے کے بعد ہم اس بات کو پھر پلٹ کے کرتے بھی نہیں، حالانکہ جب ہم ریلیکس ہو گئے، ٹھنڈے ہو گئے، صلح ہو گئی ہے، اب وقت ہے کہ ایک دوسرے کی خامیوں کو ڈسکس کریں، اسے پوائنٹ آؤٹ کریں، اس کو ریفارم کریں، اس کی اصلاح کریں۔ یہ ٹائم ہوتا ہے تاکہ اب ہم ایک دوسرے کی بات کو سن سکیں گے، سمجھ سکیں گے، اور مینٹلی ہم ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ لہٰذا وہ ٹائم ہوتا ہے ان غلط فہمیوں کے ازالے کا۔ وہ ہم مروت میں پھنس جاتے ہیں، اور پھر جب غصہ ہوا، جھگڑا ہوا، فلیش ہوا، وہ پرانی باتیں ساری نکلیں اور یکدم طلاق دے دی۔ تو یہ معاشرتی اصلاح کی بھی ضرورت ہے، اخلاقی اصلاح کی بھی ضرورت ہے، اور ریاست کو بھی اس میں رول پلے کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل بالکل، مفتی صاحب نے بہت ہی پوائنٹ کی بات کی کہ اکثر اوقات جو گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں وہ اسی بنا پر ہوتے ہیں کہ جب آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو اس کی برائی کو بھی پسند کرتے ہیں، اور جب کسی کو آپ ناپسند کرتے ہیں تو اس کی اچھائی میں بھی آپ جو ہے وہ برائیاں نکالتے ہیں۔ بہت ہی اچھی بات بتائی۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم جو چیزیں ناپسند کر رہے ہیں آیا کہ وہ چیزیں ناپسند کرنے کے لائق ہیں کہ نہیں ہیں، اور جو چیزوں کو ہم پسند کر رہے ہیں تو آیا کہ وہ چیزیں پسند کرنے کے لائق ہیں کہ نہیں ہیں۔ بہت ہی اچھی مفتی صاحب نے بات کی۔ ناظرین، ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، اور بریک کے بعد مفتی صاحب سے مزید سوالات کریں گے اور مزید آپ کو دین کا علم فراہم کریں گے۔ مسکراتی صبح میں خوش آمدید ناظرین۔ طلاق کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور مسائل پہ بات ہو رہی تھی، کافی گفتگو ہوئی۔ مفتی صاحب سے پوچھیں گے کہ آخر جو میاں بیوی کے معاملات ہیں
اس کو کس طرح جو ہے وہ جوڑا جائے، اور کیا ایسے حالات پیدا ہوں کہ جس سے جو ہے میاں بیوی کے اختلافات نہ ہو؟ مفتی صاحب سے اس بارے میں بھی مشورہ لیں گے. جی مفتی صاحب. جی بہت شکریہ. اور یہ ہمارا اہم معاشرتی معاملہ ہے، دینی معاملہ ہے. میں اس میں یہ عرض کروں گا، سب سے پہلے تو والدین کو میں ایڈریس کروں گا، اور نوجوان کو، لڑکوں کو، لڑکیوں کو بھی، کہ جیون ساتھی کا انتخاب کرتے وقت خدا کے لیے بے جوڑ رشتے مت کریں. جوڑ کے رشتے بنائیں جنہیں شریعت نے کفو کا عنوان دیا ہے فقہ کے اندر. کفو کہتے ہیں برابری، ملتے جلتے ہوں، 19-20 ایک دوسرے کے ساتھ حیثیت ملتی ہو، مزاج ملتا ہو، کوالیفیکیشن ملتی ہو، ایجوکیشن ملتی ہو، تو یہ چیزیں ملتی ہی ہونی چاہیے. اس کو کہتے ہیں جوڑ کا رشتہ. جب بے جوڑ رشتے ہم کر دیتے ہیں، کہیں اس لیے کہ زمین بڑھ جائے گی، وراثت بڑھ جائے گی، کہیں کاروبار ہے، کہیں فیکٹری ہے، کہیں کوئی رشتہ دار ہیں، مزاج نہیں دیکھا جاتا، تو ایسی چیزوں میں ہم بہت سارے مسائل کا، معاشرتی حالات کا شکار ہو کر رشتے کرتے ہیں، اور وہ رشتے بے جوڑ ہوتے ہیں. لہٰذا جو بے جوڑ رشتہ ہوگا وہ اس کا چلنا بس حالات کے رحم و کرم پر ہوگا کہ کسی وقت بھی وہ ٹوٹ سکتا ہے. ایک بات. دوسرا میں یہ عرض کروں گا کہ جب رشتہ ہو گیا، جوڑ تھا، بے جوڑ تھا، آزاد مرضی کے ساتھ مرد نے ایجاب کیا، آزاد مرضی کے ساتھ عورت نے قبول کیا، تو اس ایجاب اور قبول کے بعد اب اس رشتے کو نبھانا دونوں کی ذمہ داری ہے. مرد کی بھی ذمہ داری ہے، عورت کی بھی ذمہ داری ہے. اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے، زبان ہی سے یہ رشتہ قائم ہوا ہے، زبان ہی سے بگڑ جائے گا، زبان ہی سے ٹوٹ جائے گا. لہٰذا جب اس کا بننا اور اس کا ٹوٹنا وہ ابتدا اور انتہا دونوں زبان پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں، تو یہ درمیان کا سارا سفر بھی زبان کے ساتھ طے کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ابتدا بھی زبان عمل دخل رکھتی ہے، آخر میں بھی زبان کا عمل دخل ہے، درمیان میں جو مرضی بولتے رہیں. لہٰذا زبان کو نرم کیجئے، زبان کو سنبھال کر استعمال کیجئے، اخلاق کا مظاہرہ کیجئے، اور میاں بیوی کا ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کرنا بہت ضروری ہے. عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ مرد کی ریسپیکٹ کریں، مرد کے لیے بھی ضروری ہے کہ اب عورت کو کم تر مت سمجھے، اپنی محکوم اور غلام مت سمجھے، اسے بھی اپنے برابر کا درجہ دے بحیثیت انسان کے، بحیثیت لائف پارٹنر کے، اور اس کو بھی ویٹیج دے، ریسپیکٹ دے، اس کی بات کی اہمیت کو لے اور کرے. تو ایک دوسرے کا عزت اور احترام یہ بھی ضروری ہے، زبان کی نرمی کے ساتھ عزت اور احترام ضروری ہے. پھر اس میں ایک بات میں یہ بھی عرض کرتا ہوں، آخری وائنڈ اپ کرتے ہیں. میاں بیوی کے درمیان جب بھی کوئی معاملہ ہو جائے، اختلاف ہوتا ہے، ہوگا. کوئی مت سمجھے کہ یہ میاں بیوی کے درمیان کوئی ناپسندیدگی نہیں آئے گی، یہ نیچرل ہے، یہ ہوگا. لہٰذا قرآن نے ہمیں سولوشن دیا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کا لباس ہو، وہ تمہارا لباس ہے. تو لباس عیب کو چھپاتا ہے. لہٰذا کچھ بھی آپ کے درمیان ہو جائے، کسی تیسرے کو مت بتائیں. مرد کی ذمہ داری ہے نہ اپنے بھائی کو بتائے، نہ دوست کو بتائے. عورت کی بھی یہی ذمہ داری ہے، نہ کسی سہیلی کو بتائے، نہ ماں کو بتائے، نہ بہن کو بتائے. جب بھی وہ بات آپ دو سے باہر نکلے گی، وہ بات کا بتنگڑ بنے گا، اس میں اور سٹیک ہولڈر آ جائیں گے اور وہ اس رشتے کو بگاڑ دیں گے. لہٰذا خدا کے لیے میاں بیوی کے درمیان جب بھی کچھ ہو گیا ہے، وہ جب ہوا دو کے درمیان ہے، کوئی تیسرا دیکھنے والا نہیں تھا، اسی طرح اس کو نمٹا لیجئے. اپنے جھگڑے جب میاں بیوی خود نمٹانے کے اہل ہو جائیں اور نمٹانے لگ جائیں، وہ رشتہ چلتا ہے، چلایا جا سکتا ہے، وہاں غلط فہمیاں دور کی جا سکتی ہیں، اور ایسے رشتے میں برکت ہوتی ہے. اور آپ کا جو سوشل امیج ہوتا ہے رشتہ داروں میں، وہ آپ کی بات لیک آؤٹ نہیں ہوتی. کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ اپنی بات میں پھنس جاتے ہیں. اگر بیوی نے کہہ دیا میرا شوہر ایسے ہے ایسے ہے، اب وہ کسی وقت کیسے تعریف کرے گی انہی سہیلیوں کے سامنے کہ میرا شوہر ٹھیک ہے. ایسے ہی اگر مرد نے اپنی زبان کھول دی اور کہہ دیا میری بیوی تو ایسے ہے ایسے ہے، پھر وہ کیسے اس رشتے کو نبھانے کے لیے کسی ٹائم اس کو وہ پسند کرے گا اور اس کی تعریف کرے گا. لہٰذا اپنی زبانوں کو سنبھالیے اور اپنے سیکرٹس کسی کے ساتھ مت شیئر کریں، آپس میں سولو کریں، اس رشتے کو نبھائیں. یہ اللہ اور اس کے رسول کی امانت ہے. اور آقا علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع میں مردوں کو ایڈریس کر کے فرمایا، عورتیں تمہارے پاس اللہ کی امانت ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، نرمی سے پیش آؤ، ورنہ تم انہیں توڑ دو گے، انہیں کھو دو گے.
اس رشتے کو بچانے کے لیے ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہوگا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب نے آخری میسیج بہت ہی اچھا دیا۔ ہم مفتی صاحب کا اس پروگرام میں آنے کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مفتی صاحب بہت ہی پیاری باتیں اور بہت ہی اچھی باتیں اور بہت ہی علم کی باتیں آپ نے بتائیں اس پروگرام میں، اور میں آپ کا دوبارہ اس پروگرام میں آنے کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین، بہت ہی اچھی بات مفتی صاحب نے بتائی کہ اپنے میاں بیوی کے آپس کی باتیں جو آپ کو باہر کرنے کی ضرورت پیش نہیں ہے اس کو آپ باہر نہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ سے حسد کرتا ہو یا کوئی آپ کو پسند نہ کرتا ہو، کوئی آپ کے جوڑے کو پسند نہ کرتا ہو، وہ غلط فہمیاں پیدا کریں اور اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ آپ میں اختلاف ہو گیا ہے تو وہ اس اختلاف کو بڑھائے گا، آپ کو نقصان دے گا۔ بہتر یہی ہے کہ اپنی باتیں اپنے تک ہی رکھیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران میمن صاحب جو حیدرآباد سے تشریف فرمائیں، اور ہم ان سے خوبصورت سی نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے اور پروگرام کا اختتام کریں گے۔ دریا اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ ویسے کرنی بولے ماں اجازت دیجیے مجھ کو، ویسے کرنی بولے ماں اجازت دیجیے مجھ کو، جدائی میں تڑپتا ہوں، مدینہ یاد آتا ہے، 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 مزار فاطمہ پر کربلا والوں کی یاد آئی، مزار فاطمہ پر کربلا والوں کی یاد آئی، مدینے والے آقا کا گھرانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا
مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے ادب سے بیٹھ کر اس گنبد خضرا کے سائے میں نبی کی یاد میں